میرا نام فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ ہمارا جو آخری سبق ہے وہ گرمی کی شدت ہے۔ گرمی کی شدت ایک مرثیہ ہے جو کہ میر انیس نے لکھی ہے، اور تھوڑا سا میں اس کا پہلے آپ لوگوں کو تعارف پیش کر رہی ہوں۔ میر ببر علی نام تھا، انیس تخلص تھا، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا اور انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر میں امڑ آیا۔ ان کی تدفین گھر ہی میں ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میر انیس آج کی جو شاعری ہے وہ ایک ہمارے لیے روشن اور تابندہ تارہ ہے۔ انہوں نے مرثیے میں ایک عظیم رتبہ حاصل کیا، بلکہ دیگر اصناف سخن میں بھی انہوں نے کافی کمالات دکھائے۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے جوش اور عقیدت میں ان کا کلام اعلیٰ درجے کا ہے۔ اب جو ہم نظم پڑھیں گے وہ گرمی کی شدت ہے، اور گرمی کی شدت ہمیں واقعہ کربلا کے بارے میں بتا رہی ہے کہ واقعہ کربلا جس دن ہوا تھا اس دن گرمی کی شدت کیا تھی۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور اس چیز کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اب ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خسے خانہ مضر سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پا نگاہ میں، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سب دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مرقوب مدقوق زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ یہ کلیات انیس سے ماخوذ ہے، یعنی میر انیس نے جو کتاب لکھی ہے وہ کلیات میر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جو نظم لکھی ہے جو گرمی کی شدت ہے یہ اسی کلیات سے لی گئی ہے، کیونکہ کلیات میر جو ہے اس میں سے اس نظم کو چنا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ سوالات آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو گرمی کی شدت ہے، سب سے پہلے تو آ جاتا ہے اس کا مرکزی خیال۔ پہلے میں آپ کو اس کے مرکزی خیال کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں کہ میر انیس کی یہ نظم گرمی کی شدت دراصل مرثیہ ہے۔ مرثیہ جو کہ کسی بھی مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ واقعہ کربلا کے روز
میدان کربلا اور ارد گرد کا جو موسم تھا، گرمی کی جو شدت تھی اور چرند پرند جو اس کے اثرات سے متاثر ہو رہے تھے، میر انیس نے اس نظم کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ یہ نظم ایک بڑی حیثیت رکھتی ہے اور میدان کربلا میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا، اس دن گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس دن جنگ کا جو معرکہ ہوا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ نظم موسم کی شدت کو بیان کر رہی ہے اور آنے والے المناک حادثے کا کرب بیان کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے جو سوالات ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ اس نظم کی ہیت بتائیے، یعنی یہ نظم کس طرح کی نظم ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو اس نظم کی ہیت جو ہے مخمس یعنی مرثیہ ہے۔ یہ میں آپ کو جب کوشچن کے آنسر دوں گی تو اس میں اس کا آنسر بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 آپ کا آ جاتا ہے، شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی ایسے کی ہے کہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ بھی مرجھا جاتے ہیں اور پھولوں سے بھری جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈھلک کے نیچے گر جاتی ہیں اور کوئی بھی کلی کھلتی ہوئی اور کوئی بھی کومپل مسکراتی ہوئی ہمیں نہیں لگتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے پتے جو ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خزاں کا موسم آ چکا ہے، اور وہ زرد پتے ایک بیمار آدمی کی طرح ہوتے ہیں جو کہ کسی وقت بھی جھڑ بھی جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ کو یہ سب جو ہے چیزیں بتائی جائیں گی کہ گرمی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال آ جاتا ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مرکزی خیال اس کا بتایا تھا، اسی طرح اب آپ کو اس کا خلاصہ اپنے ہی الفاظ میں لکھنا ہوگا، اور کس طرح لکھیں گے یہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر، درجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی بتائیے۔ یعنی یہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے آپ کو معنی لکھنے ہیں، وہ میں نے آپ کو معنی جب اسکرین شاٹ دوں گی تو اس میں آپ کو اس کے معنی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتی ہیں خالی جگہ۔ یہ آپ کی جو خالی جگہ دی ہوئی ہیں ان خالی جگہوں کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک شعر نظر آ رہا ہے، علامہ اقبال کے درجہ ذیل شعر کو غور سے پڑھیے۔ یہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے کرنا نہیں ہے، میں صرف سمجھا دیتی ہوں آپ کو۔ اس شعر میں جیسے جگنوں کی روشنی ہے کاشانے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہاں اس چیز کو غور کیا جا رہا ہے کہ جگنوں کی جو روشنی ہے وہ کس کی طرح ہے؟ شمع کی طرح ہے۔ بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ یا جھیل جیسی آنکھیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ یعنی ہماری یہ تشبیہ کے بارے میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح کا کوئی شعر سنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہے، وہ آپ اپنی، یعنی یہ آپ نے کرنا نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بتا دوں۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 ہے، درجہ ذیل میں سے درست پر نشان لگائیے۔ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے مرثیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے علقمہ ہے، علقمہ کا مطلب ہے نہر، ٹھیک ہے۔ دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے تشبیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سیکنڈ پیج پہ ہے
किताब में दी हुई नज़्म गर्मी की शिद्दत में बंद हैं। कितने बंद हैं? 6 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो आपके सामने जितने हैं वो आप काउंट करके लिखेंगे। उसके बाद है मीर अनीस की नज़्म में गर्मी का जिक्र है। दमिश्क की, करबला की, कूफे की या मक्के की? कूफे की गर्मी का जिक्र है। उसके बाद आ जाते हैं चारों मौसम की कैफियत अपने अल्फाज में लिखिए। ये आपने नहीं करना है, लेकिन सिर्फ चारों मौसम आपके लिहाज से देखें। अलग अलग चारों मौसम है और चारों मौसम के बारे में हमें सब मालूम है कि ये मौसम किस तरह आते हैं और किस तरह जाते हैं। उसके बाद हमारी उसके नीचे है मरसिया, यानी मरसिए की तारीफ। मरसिया किसी मरने वाले की याद में कही गई नज़्म को कहते हैं। इसमें मरने वाले की खूबियाँ बयान की जाती हैं। अब मरसिया जो है, जो मीर अनीस ने बयान किया है, जो करबला का वाक़या है, इस करबला के वाक़े में हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम ख़ानदान के जो लोग थे, उनकी खूबियाँ जो है उसमें बयान की गई हैं। तो ये मरसिया कहलाता है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं। आप जानते हैं कि एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, मगर एक बंद के लिए 2 से ज़्यादा मिसरों की ज़रूरत होती है। जैसे नज़्म गर्मी की शिद्दत का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। 6 मिसरों की नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यानी जो हमारे पास 2 जो मिसरे होते हैं वो एक शेर कहलाता है, लेकिन हमारे पास जो गर्मी की शिद्दत है इसमें 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6 मिसरे हैं। और ये 6 मिसरे जो है वो मुसद्दस कहलाते हैं, जो जिनके आखिरी हुरूफ आपस में हम काफिया होते हैं, लेकिन जो आखिर के जो 2 मिसरे हैं वो उन चारों से अलग होते हैं, लेकिन आपस में हम काफिया होते हैं। तो ये चारों जो है ये आपको मरसिए की बारे में आपने ये लिखने, ये दोनों पॉइंट आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, जो आप काम करेंगे उस काम में इसको भी आपने शामिल करना है, ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए और आपको नज़्म के बारे में पता चले कि ये कौन सी नज़्म है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका ये लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद आपका जो है कोई जो भी काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका रिवीजन वर्क शुरू हो जाएगा, और रिवीजन वर्क जो है वो आपको जब हम करवाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रिवीजन आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो आपका कंप्लीट जब हो जाएगा फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।